صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ زندگی کے ہر شعبے میں بندہ عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ ہم اور آپ کے تصور میں ایک عبادت یہ ہے کہ اگر ہم وضو کر لیتے ہیں اور پھر مسجد میں آتے ہیں یا گھر پہ ہی صحیح مصلی پہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھ لیتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت میں اب ہم مصروف ہوئے۔ یا پھر اس کی شکل آدمی روزہ رکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ نہیں میں ایک عبادت میں ہوں، حالانکہ اس کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے میں بندہ عبادت میں رہتا ہے، جبکہ اس شعبے کی سنت اور شریعت کا علم ہو ان کے پاس۔ ایک آدمی اگر دکان میں بیٹھا ہے تو اگر کاروبار اور تجارت کا علم ہے، بازار میں کھڑا ہے، سامان بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، اگر اس کا علم اس کے پاس ہے تو گویا عبادت میں مصروف ہے۔ اور اگر عبادت اس عمل کا علم اگر ان کے پاس نہیں ہے تو پھر عبادت ان کے ذہن میں رہے گی نہیں۔ ایک آدمی بازار میں داخل ہوا، گرچہ گیا ہے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لو۔ تو بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا یہ بازار میں جانے کی عبادت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی آدمی اپنے سامان کا عیب بتائے بغیر نہ بیچے۔ کچھ بھی کمی بیشی ہے تو بتا دے۔ اگر وہ اس کمی بیشی کو بتا دیتا ہے، دکان پہ کھڑے ہو کے سامان بیچ رہا ہے مگر عبادت میں ہے، تو زندگی کے ہر شعبے میں بندہ عبادت میں رہتا ہے۔ لیکن عبادت کی سب سے بڑی شکل ہم اور آپ کی نظر میں جو ہے وہ ہے مسجد میں آ کر، خانہ خدا میں آ کر کے عبادت کی شکل میں مصروف ہو جانا۔ یا تو مسجد میں آ کر وہ نماز میں مشغول ہو گیا، چاہے نوافل پڑھے یا تحیۃ المسجد پڑھے یا سنت پڑھے یا فرض پڑھے، یا پھر وہ مسجد میں آیا تلاوت میں مصروف ہو گیا، یا پھر مسجد میں آیا تو ذکر و اذکار میں مصروف ہو گیا۔ تو خانہ خدا یعنی مسجد یہ عبادت کی سب سے بہترین جگہ ہے، سب سے بہترین جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا شر البقاء اسواقها وخیر البقاء مساجدها، روئے زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بری جگہ بازار ہے اور زمین کے ٹکڑوں میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ وخیر البقاء مساجدها، سب سے بہترین جگہ، سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ اسی وجہ سے مسجد کے بہت سارے احکام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جس کے دل میں ایمان ہوگا اور جس کا آخرت پر یقین ہوگا وہی مسجد کو آباد کر سکتے ہیں۔ جس کے دل میں ایمان نہیں اور جس کے دل میں آخرت کا یقین نہیں وہ مسجد کو آباد نہیں کر سکتا۔ اب اگر ہماری ذات سے مسجد آباد ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی باقی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یقین کامل بھی آخرت پر ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے شہادت دی کہ بلا شبہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہو اور جن کا یقین آخرت پر ہو۔ من آمن باللہ والیوم الآخر۔
اللہ کا احسان ہے، اس کا کروڑوں ہاں کروڑ احسان ہے۔ اس رب نے اگر مسجد میں آنے کی ہمیں توفیق دی اور اس مسجد میں آ کر کسی بھی اعتبار سے عبادت میں مصروف ہونے کا موقع دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان والے کے نزدیک ہم مومن بھی ہیں اور آسمان والے کے نزدیک ہم آخرت پر یقین رکھنے والے بھی ہیں۔ دنیا والے کچھ کہیں، آسمان والے کے یہاں نام لکھا جا چکا۔ تو سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر، یعنی سب سے اچھی جگہ یہ مسجد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد آدمی گویا کہ احکم الحاکمین کے دربار میں آیا ہے، حاکم کے دربار میں نہیں، احکم الحاکمین کے دربار میں آیا ہے۔ اما پارہ میں چھوٹی سی سورت یاد ہے آپ سب کو، والتین والزیتون، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ آج ایک چھوٹے آدمی کے دربار پر چلے جاتے ہیں، گاؤں کا کوئی عہدے والا ہو، صوبے کا ملک تا تو دور کی بات، گاؤں کا کوئی ایک چھوٹے سے عہدے پر ہو، ان کے دروازے پر بھی ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی آفس میں بھی جا کر عزت سے بیٹھتے ہیں، سنبھل کر بات کرتے ہیں، اہتمام سے ان کے پاس جا کر ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک ادنا درجے کا آدمی، وہ بھی مخلوق، جس کے ہاتھ میں اتنا بھی پاور نہیں کہ ملکی سطح پر کوئی کام کر دے، گاؤں کا ایک ذمہ دار، ان کے سامنے جا کر بندہ اتنا سائلنٹ ہوتا ہے، تو اللہ کے گھر میں آ کر جو احکم الحاکمین کی آفس ہے، جو احکم الحاکمین کی عدالت ہے، احکم الحاکمین کا دربار ہے، اس دربار میں آ کر بندہ کو کتنا سائلنٹ رہنا چاہیے۔ مسجد میں جو ہی داخل ہو گئے، جو ہی ہماری انٹری ہوئی، ایک عبادت کے ساتھ ہمارا داخلہ ہو رہا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، سوال کرتے ہوئے اندر آ رہے ہیں، اے اللہ رحمتوں کے دروازے میرے لیے کھول دے، اے اللہ رحمتوں کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم رحمت کے جگہ پر آ گئے، یہاں پر آ کر ہم رب پروردگار سے پہلا سوال، پہلا ریکویسٹ اور درخواست کر کے ہم اندر داخل ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں اپنی آواز بلند کریں گے۔ مسجد میں آواز کا بلند کرنا، آواز کا بلند کرنا مسجد میں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ دجال کون ہے؟ قیامت کی نشانی ہے، دجال قیامت کی نشانی ہے۔ تو دجال کتنا محبوب شخص ہے سب کے نزدیک، ہے محبوب؟ تو دجال جب قیامت کی نشانی ہے تو مسجد میں دنیاوی باتوں کے ذریعے بلند آواز کرنا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اگر دجال محبوب نہیں تو پھر مسجد میں آواز بلند کرنا بھی محبوب نہیں۔ مسجد میں آواز کون سی بلند نہیں ہونی چاہیے؟ دنیاوی باتیں، آپس میں ہنسی مذاق ہو جاتی ہے، دنیاوی باتیں آدمی کرنے لگتے ہیں، ان باتوں کو کہتے ہیں بلند آواز۔ ورنہ واعظ و نصیحت کرنا، تقریر و بیان کرنا، قرآن و حدیث کا درس دینا، اتنی آواز سے جتنی آواز لوگوں تک پہنچ جائے یہ ممنوع نہیں ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے تھے۔ تو وہ آواز جو دنیاوی باتیں ہوں، ہنسی مذاق ہو، جو دوسرے کی نماز میں تلاوت میں خلل پہنچائے، یا مسجد کے وقار کے خلاف ہو، یا احکم الحاکمین کے دربار کے وقار کے خلاف ہو۔ کسی کی آفس میں چلے جائیے، گئے ہیں کام سے، دو آدمی ساتھ میں گئے ہیں اور کرسی میں بیٹھ کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کام ہوگا اس کا؟ بار بار سیٹ کہیں گے بھائی خاموش ہو، کیوں آئے ہو تم لوگ ادھر؟ جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو، بیٹھو۔ ایک دم کامن سی بات ہے، ذرہ برابر گہرائی گہرائی تفصیل تشریح کچھ نہیں ہے، صاف صاف بات ہے، چپ چاپ بیٹھو جس کام کے لیے آئے ہو۔ احکم الحاکمین کی عدالت میں غیب سے آواز آتی ہے، خبردار جس کام کے لیے آئے ہو چپ چاپ بیٹھو۔ بیکار سی باتیں، فضول سی باتیں، فضول سے عمل، فضول سے حرکات کیوں کرتے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ جمعہ کے دن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اگر خطبہ شروع ہو جائے تو کوئی آدمی اگر بات کر رہا ہے نا، دو آدمی، تو تیسرے آدمی کو یہ کہنا منع ہے کہ چپ رہو، اس لیے کہ جب وہ دونوں گناہ کر رہے ہیں تو تم تیسرا کیوں گناہ میں جا رہے ہو؟
دو آدمی اگر بات کرے تو تیسرے کو چپ کہنے کو بھی منع کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مسجد میں آ جاؤ تو اگر کوئی کنکری ہے تو اس کو بھی ہٹانے کی اجازت ہے۔ کمال ہے۔ حالانکہ اگر سجدے کی جگہ کنکری پڑی رہے، سجدے کی جگہ کوئی ناخن وغیرہ یا کوئی اور چیز تکلیف دہ پڑی رہے تو ہٹانا چاہیے بلکہ، لیکن وقار، تعظیم، ادب کی انتہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خبردار پتھر بھی پڑا ہو تو ہاتھ سے اس کو نہ ہٹایا کرو۔ جس نے بھی پتھر کو ہٹایا اپنے سامنے سے، کنکریوں کو ہٹایا، اس نے لغو کام کیا، بیکار کام کیا۔ یہ حدیث کے اندر ہے، انہوں نے لغو اور بیکار کام کیا۔ میرے مضمون کا عنوان سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ میں کس عنوان پر ابھی بات کر رہا ہوں؟ میں اس عنوان پر بات کر رہا ہوں کہ مسجد کا احترام کیسا ہونا چاہیے۔ صرف چند لوگ ہیں یہاں پر، کچھ لوگ ہیں، کاش کہ یہ بیان اس وقت ہوتا خطبہ سے پہلے جب پوری مسجد فل تھی، سب کے سامنے یہ بات آنی چاہیے تھی۔ میری اس بات کو آپ پھیلائیے، جن سے بھی بات ہو ملاقات ہو۔ یہ پکی باتیں ہیں جو میرے پاس لکھی ہوئی ہیں ساری چیزیں۔ تو کسی نے اگر کنکریاں بھی اگر ہٹا دیا تو اس نے کہا تم نے بیکار کام کیا۔ کسی کو خاموش ہونے کو کہا تو تم نے بیکار کیا، تم کو چپ ہونے کے لیے تیسرے کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے مسجد میں آنے کے بعد آدمی جب مسجد میں آتا ہے تو اپنی عبادت کے لیے آتا ہے، اور خاص طور پر جماعت کی نماز کے لیے آدمی مسجد میں آتا ہے۔ جماعت کی نماز کے لیے آدمی مسجد میں آتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یزال احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسہ۔ جب تک نماز آدمی کو روک کر رکھے تب تک وہ آدمی نماز کے اندر موجود ہے۔ نماز روک کر رکھے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی نماز کے لیے 5-7 منٹ باقی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی باہر سے آیا اور کہتا ہے چلو، نہیں میں نماز کے لیے آیا ہوں، چلو، میں جب تک نماز نہیں پڑھتا میں نہیں جاؤں گا، میں نماز کے لیے آیا ہوں، جب تک میں جماعت کی نماز نہیں پڑھ لوں گا نہیں جاؤں گا۔ گویا کہ جماعت کی نماز اس کو روک کر رکھا ہے، تو جتنی دیر وہ نماز کے انتظار میں رک کر رہے گا اتنی دیر وہ نماز میں ہے، اتنی دیر وہ نماز میں ہے۔ اور جب آدمی عبادت میں ہو تو لغو کام کرنا جائز ہے۔ جب ہم تحریمہ باندھ کر ہم کھڑے رہتے ہیں تو لغو کام درست نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کا انتظار میں جو وقت گزرتا ہے اس میں بھی لغو کام درست نہیں۔ آدمی بیٹھے نماز کی صف میں اپنی جگہ لے کر بیٹھ کر کتنی مصروفیات ہیں اللہ کے گھر میں، کیا نہ پڑے گا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی قیمت سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے بہتر ہے، سنے ہیں نا یہ حدیث؟ اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت ایسی ہے جو قیامت تک کسی کو نہیں ملے گی۔ یہ ریکارڈ توڑ حکومت ہے، اگر ایسی حکومت کسی اور کو مل گئی تو وہ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، پروردگار مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اب اگر کسی کو مل جائے تو ریکارڈ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ اور اللہ پیغمبروں کا ریکارڈ توڑتا نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے بھی بہتر ہے، برابر نہیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ، اور ہم کرتے ہیں ہنسی مذاق، ہم کرتے ہیں اپنا وقت ضائع، ہم کرتے ہیں ایک دوسرے سے باتیں۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی ایک ادنا سی مثال یہ ہے کہ وہ پیٹرول کی گاڑی میں یا ڈیزل یا تیل کی گاڑی میں نہیں چلتے تھے۔ کون سی گاڑی میں چلتے تھے؟ وہ ہوا پر چلتے تھے، ہوا پر۔ تخت کو آرڈر دیا، تخت اونچا ہو گیا، جتنا جو کچھ بیٹھنا تھا سب بیٹھتے تھے، اس کے وزن کی کوئی حد نہیں ہوتی تھی۔ جی پلین میں اتنا سامان جائے گا، ٹرین میں اتنا سامان لے جا سکتے ہیں، بائک میں آپ اتنا سامان لے جا سکتے ہیں، کار میں اتنا لے جا سکتے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کی گاڑی کی کوئی تحدید نہیں تھی۔ پورے لاؤ لشکر اور جنات کے ساتھ، پورے ساز و سامان تخت شاہی کے ساتھ اڑ کے چلے جاتے تھے۔ ایسی حکومت قیامت تک کسی کو نہیں ملے گی۔ ایسی حکومت سے بہتر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، اور ہم بازو والے سے ہنسی مذاق کر کے وہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی اتنی قیمت تو 100 مرتبہ سبحان اللہ کی کتنی قیمت ہوگی؟
ایک مرتبہ اللہ اکبر کی قیمت کتنی ہوگی، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کی قیمت کتنی ہوگی، ایک مرتبہ بندہ اگر بیٹھ کر درود شریف پڑھ لیتا ہے صرف اللہم صلی علی محمد، ایک مرتبہ پوری درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کو اگر پڑھ لیتا ہے، فوراً فرشتے اس کو پیکنگ کرتے ہیں اور پارسل لے جا کر نبی کی خدمت میں پہنچا دیتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے کچھ تحفہ بھیجا ہے۔ یہ حدیث میں کہ جب امتی میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود فرشتے میرے پاس لے جا کر پہنچا دیتے ہیں۔ اتنا موقع ہے ہمارے پاس رسول اللہ کو راضی کرنے کا، اور رسول اللہ کو خوش کرنے کا، اور رسول اللہ کی شفاعت کے حقدار ہونے کا اتنا موقع ہے، اور ہم اتنے بہترین مواقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز آدھی رات میں پڑھائی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کا ٹائم ٹیبل نہیں تھا، جماعت کب کھڑی ہوگی نہیں، رسول اللہ جب مسجد میں آ جائے تب ٹائم ہوگا، ایسا تھا۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز تاخیر ہو گئی، بہت سارے حضرات اپنی اپنی نماز پڑھ کے چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے بعد آدھی رات میں آئے۔ حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے ہمارے طرف، اور متوجہ ہو کر آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ تو نماز پڑھ کر سو گئے، وَرَقَدُوا لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا، اور تم لوگ جاگے رہے جب تک تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کے انتظار میں رہے، تب تک تم لوگ نماز میں رہے۔ کچھ لوگ تو نماز پڑھ کر سو گئے اور تم لوگ جاگے رہے، تو جب تک میرے ساتھ نماز پڑھنے کے انتظار میں جاگے رہے تب تک تم لوگ نماز میں رہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کا انتظار سکون اور وقار کے ساتھ کتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے، کہ ایک لمحہ بھی گزر رہا ہے تو ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، صرف یوں بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، اور اللہ کے یہاں نماز کا ٹائم لکھا جا رہا ہے کہ جی یہ نماز میں تھے۔ ایک آخری حدیث بڑی دلچسپ بیان کرتا ہوں۔ ایک آیت ہے قرآن کریم میں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے کچھ محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں امید اور خوف کے درمیان۔ امید ان کی یہ ہوتی ہے، رب پروردگار میری ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرما لے، تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے۔ حشر میں جائیں گے تو تجھ سے امید ہے کہ تو معاف کر دے گا، اور خوف یہ ہے کہ پروردگار احکم الحاکمین ہے، وہ جل جلالہ ہے، وہ اگر پکڑ کرنے پہ آئے تو اس کا عدل ہے، وہ ایک ذرے پر بھی پکڑ کے جہنم میں ڈالے گا۔ تو اتنا خوف ہے اور امید اتنی ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ کچھ محبوب بندے ایسے ہیں جن کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں۔ پہلو بستر سے الگ رہنے کی سب سے بڑی اور معقول اور مستند تفسیر یہ ہے کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، نرم گرم بستر سے اٹھ رہا ہے، بالکل تازہ ترین پیاری نیند سے اٹھ کر اس کو قربان کر کے اللہ کے حضور کھڑا رہا ہے، پہلو کو بستر سے الگ کر رہا ہے۔ نمبر 2، اس کی دوسری تفسیر حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ آدمی مغرب کی نماز پڑھ لیا اور عشاء پڑھے بغیر نہیں سوتا، اپنے پہلو کو الگ رکھتا ہے۔ یہ حدیث میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، کیا کہ مغرب تو پڑھ لیا لیکن عشاء پڑھے بغیر نہیں سوتا، اپنے پہلو کو بستر سے الگ رہتا ہے۔ تو یہ بھی اس حدیث میں داخل ہے، اس آیت میں داخل ہے۔ نمبر 3، اس کی تیسری تفسیر یہ ہے، ایک آدمی نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور فجر کی نماز اس نے ضائع نہیں کی، بلکہ فجر کی نماز کے لیے اپنے پہلو کو بستر سے الگ کر لیا۔ سمجھ گئے نا؟ آسان ہے تینوں تفسیر۔ فجر پڑھنے کے لیے اپنے پہلو کو بستر سے الگ کر لیا، یہ تینوں تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین کرام نے لکھا ہے۔ اب سنیے حدیث، نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حشر میں ایک آواز لگوائے گا، حشر میں ایک آواز لگے گی۔ آواز کیا لگے گی؟ نبی فرماتے ہیں کہ اس آواز کو اولین اور آخرین کے سارے لوگ جتنے جمع ہوں گے سب کوئی اس اعلان کو سنیں گے۔ ہمارے یہاں جیسا اعلان کہتا ہے ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، تو سب کھڑکیاں کھولتے ہیں، اور جب کہ یہ اعلان 11 بجے دن کو ہو
تو نماز کا کوئی ٹائم نہیں، تو سوچتے کوئی خاص اعلان ہوگا۔ تو حشر کے میدان میں پہلا اعلان یہ ہوگا حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اولین اور آخرین کے سارے لوگ اس اعلان پر کان کھڑے کر لیں گے سننے کے لیے۔ تو اس وقت وہ نادی و منادی اللہ کی طرف سے آواز دینے والا جو ہوگا وہ کہے گا کہ وہ لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں جو لوگ اپنے پہلو کو بستروں سے الگ رکھتے تھے، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بہت قلیل لوگ، تھوڑے لوگ کھڑے ہوں گے۔ کتنے لوگ؟ بہت قلیل لوگ، تھوڑے لوگ کھڑے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ان لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دو۔ جب یہ لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر جا کر باقی لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ یہ حدیث ہے۔ اب فٹ کیجئے اس کے اوپر کہ کون کون لوگ داخل ہیں۔ ایک تو تہجد گزار اس میں داخل ہیں، اور یہ سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے، اس کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ تہجد کے لیے آدمی اٹھے گا کب؟ کہ رات کے آخر پہر میں۔ اب آخر پہر میں بھی آدمی 1-1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جائے گا تو بھی نیند زائے۔ اس کی بہترین شکل یہ ہے فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے الارم لگا دیں، رات بھی وصول، نیند بھی پوری ہو گئی، تہجد بھی مل گئی۔ آج کل فجر کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ 5:58، 6 بجے رکھ لیجئے۔ 5:30 بجے الارم لگانا ہے، یا 5:35 کو لگائیے۔ آدمی اطمینان سے اٹھ کر فارغ ہو کر وضو کر کے 4 رکعت نماز آسانی سے پڑھ سکتا ہے، یہ تہجد ہے۔ نمبر 2، آدمی مغرب پڑھ لیا، عشاء ضائع نہ کرے تو وہ بھی داخل ہوں گے۔ نمبر 3، آدمی عشاء پڑھ لیا اور اطمینان سے سو گیا، پھر فجر وقت پر اٹھ کر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ اگر ان تینوں حدیثوں پر، چونکہ رسول اللہ کی حدیثیں کوئی مولوی صاحب کی تقریر نہیں ہے، اللہ کے رسول کی زبان 100% سچ ہے، آپ کی خبریں 100% سچ ہے، ہم ان تینوں چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھے بغیر نہیں سوئیں گے، عشاء پڑھ لیتے ہیں، فجر ہم ضائع نہیں کریں گے، موقع ملے گا تو تہجد بھی پڑھیں گے۔ اس کو اپنی زندگی کے معمول میں شریک کر لیں، شامل کر لیں۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن پروردگار ہمیں بھی کھڑا کر دے کہ جی مٹھی بھر لوگوں میں سے ہمیں بھی اللہ پاک شامل کر لے، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بیڑا اس کو کہتے ہیں جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے وہی عقل مند ہے، جو تیاری نہ کرے اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ حشر میں کتنا بڑا عہدے والا ہو جائے، اگر اس نے زمین میں تیاری نہیں کی نا تو حشر میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں بڑا اعلیٰ قسم کا آدمی تھا، پتہ چلا حشر میں جو بیڑا ان کا غرق ہو گیا، اور جس نے تھوڑی سی محنت کی لی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک آخری حدیث بخاری شریف میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت صائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ایک شخص نے یوں میرے اوپر کنکری پھینکی تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کنکری کس نے پھینکی؟ حضرت صاحب کہتے ہیں میرے اوپر کسی نے کنکری پھینکی تو میں پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو مجھے کہنے لگا ادھر وہ جو 2 آدمی بات کر رہے ہیں نا ان کو بلا کے لا۔ میں ان دونوں کو بلا کے لایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں تھے اور کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم لوگ طائف کے رہنے والے۔ اچھا طائف سے آئے ہو، اگر مدینے کی بستی کی ہوتے نا تو میں کوڑے مارتا تم دونوں کو، مسجد میں زور زور سے بات کر رہے ہو۔ حدیث مکمل ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ کنکری کیوں ماری؟ یہ جلال کی بات ہے، جب آدمی کو غصہ ہوتا ہے نا تو بتا چل جا جلدی جا۔ ایک اپنے آدمی کو بھی آدمی دھکے مار کے کہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جلال میں ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال میں تھے، اتنا غصہ آ رہا تھا کہ کنکری پھینک کے حضرت صاحب کو کہا ان کو بلا۔ تم لوگ اگر مدینے کے بستی کے ہوتے تو مسجد میں زور سے آواز کرنے کی وجہ سے میں تم دونوں کو سزا دیتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد کا کتنا احترام، کتنا وقار ہونا چاہیے۔ مسجد میں آنے کے بعد گویا ہم اللہ کے حضور آ گئے، ہاتھ اٹھا کر 2 رکعت، ہاتھ اٹھا کر جو بھی عبادت کرے ہاتھ اٹھا کر دعائی مانگنا شروع کر دیں۔ نماز میں ابھی 3 منٹ باقی ہے، 4 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، ہاتھ اٹھا لیجئے۔ اللہ سے کیا نہیں مانگنے کا ہے وہ بتائیں۔ ساری چیزیں اللہ سے مانگنے کی ہے، عافیت مانگنی چاہیے، صحت مانگنی چاہیے، تندرستی مانگنی چاہیے، شادی نہیں ہوئی تو بیوی مانگنی چاہیے، بیوی ہے تو ایک بزرگ نے فرمایا اللہ سے اپنی بیوی کی خوبصورتی بھی مانگو، اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ سے حلال روزی مانگنا چاہیے، اچھی تعلیم مانگنا چاہیے، بہترین علم نافع مانگنا چاہیے،
آپ بلاؤں سے اور مصیبتوں سے حفاظت مانگنی چاہیے، کیا کیا نہیں مانگنا چاہیے۔ بندہ ایک طرف سے مانگنا شروع کرے گا، ٹائم کم پڑے گا، سوالات باقی رہ جائیں گے۔ مگر اتنا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم اتنا ہے کہ فضولیات زیادہ بولتے ہیں، نیکی کرنے کا دھیان نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قصور کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔